آپ کا یہ جو سڈن رائز ہے اس سے ضرور آپ کو پاپولیرٹی ملی ہے، لیکن اس پاپولیرٹی سے ایسا لگتا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش نظر نہیں آتے، سڈن رائز سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو لاجک دی جاتی ہے وہ یہ کہ سال ہی تو ہوا ہے، سال پہلے شیر افضل مروت صاحب کہاں تھے؟ ہم تو کب سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے کیا کیا جدوجہد کی ہے پارٹی کے لیے، یہ سڈن رائز کیوں؟ نہیں، تو یہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس سے پہلے پارٹی پہ ایسا وقت آیا ہی نہیں تھا. وزارتوں میں کھڑے تھے، سینیٹر تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، مزے لیے ہیں. تکلیف کا وقت تو یہی تھا 9 مئی کے بعد. جو 9 مئی کے بعد کھڑا رہ گیا وہ اس کو پذیرائی بھی ملی، قبولیت بھی ملی. جس نے 9 مئی کے بعد خان کا ساتھ چھوڑا، آپ کے سامنے ان کی مثالیں ہیں، نشان عبرت بن گئے ہیں. سیاست سے بھی ملیہ میٹ ہو گئے، اسکرین سے بھی ختم ہو گئے، عزت و وقار بھی گئی. لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ورکر جو تھے خان صاحب اندر تھے، ورکر ایکشن چاہتے تھے، ورکر عملی مظاہرہ چاہتے تھے، ورکر چاہتے تھے کہ روڈوں پہ خان زندہ باد کے نعرے لگے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ لے رہا ہے. لیکن حالات ہی ایسے نہیں تھے. کون پی ٹی آئی کے نعرے اور جھنڈے لے کے جائے گا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا اگر کوئی میرے ساتھ اور بھی نکلتے اور یہی کام کرتے جو میں کر رہا تھا، ان کو اس سے زیادہ پذیرائی ملتی. لہٰذا جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی اور خان کو، اور خان کا جو اعتماد اب حاصل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے موسٹ ٹائرنگ اور ٹیسٹنگ ٹائم میں خان کو مایوس نہیں کیا، پارٹی کو مایوس نہیں کیا. اچھا، لیکن آپ کی جماعت میں ہے تو نا ایشوز آپ سے. آپ نے ابھی جو کور میٹنگ ہوئی تھی، کور کمیٹی میٹنگ، اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں ایسا؟ کوئی کیوں کرے گا ایسا؟ گزارش یہ ہے، یہ جیلسی انسانی فطرت ہے. جیلس ہیں آپ سے؟ جیلس یقیناً کو چاہتا ہے کہ بھائی جدھر ہم چلے جاتے ہیں میٹنگز میں، پوری پارٹی ہوتی ہے، لوگ میرے گرد کراؤڈ بنا لیتے ہیں اور پیار اور محبت دیتے ہیں. یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کے پاس بھی لوگ جائیں. یہ جیلسی ہیں. اور اب کافی لڑ جھگڑنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اپنی جیلسی کی آگ میں خود ہی جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. کریں جو کریں، مجھے کوئی فرق نہیں. تو اب آپ جو ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے؟ کیا بات کروں؟ یہ بہت چھوٹا فن ہوگا نا، بہت ہی چھوٹا فن ہوگا. آپ نے تو یہ بھی دھمکی لگائی تھی کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا اگر میں پیچھے ہٹ گیا اور میں بیٹھ گیا. دیکھیے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، ابھی بھی ہم نے 8 فروری کے بعد 3 احتجاج کیے، وہ بھی میں نے کیے. ابھی بھی وقت ہے نا. کوئی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آگے آ جائیں نا، مار کہیں، پرچے کہیں، تکلیف اٹھائیں. وہ یہ تو نہیں ہوا کہ 9 مئی کے بعد ہمارے لیے حالات آرام دہ ہو گئے ہیں. آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ایسی بات تو نہیں ہے مروت صاحب، تکلیفیں تو آپ کے بہت سے لیڈران نے اٹھائی ہیں. وہ ابھی بھی بیچارے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ اسی لیے ہیں نا کہ ان پہ اتنی تکلیفیں ہیں، وہ نکلیں گے تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، تو وہ ابھی بھی انڈر گراؤنڈ ہے. تو یہ تو حالات آپ کو پتہ ہے، ایسا تو نہیں ہے ہمارے ملک کے. سارے نکل آئے ہیں. کون؟ ایک مراد سعید کے علاوہ باقی تو. حماد اظہر صاحب بھی کہیں نہیں منظر عام پر ہیں. دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں نا، کوئی قتل تو نہیں کیے ہیں، سیاسی کیسز ہیں سارے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 6 مہینے، آج سے 4 مہینے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. علی امین خان پہ کتنی تکالیف گزری. ہاں، ان کے والد صاحب کے جنازے پہ ہی ان کو، جب وہ نامینیٹ ہو گئی چیف منسٹر تو تبھی وہ نکل پائے. لوگوں نے، پارٹی کے لیڈر نے بڑی تکلیفیں صحیح ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو جیلوں میں گئے، جیلوں میں جانے والے، تکلیفیں سہنے والے. اور میں نے ان کا بھی ساتھ دیا. کون سا ایسے لیڈر تھا جس کا میں وکیل نہیں تھا، جس کے لیے میں بھاگا پھرا نہیں ہوں، ان کی وکالت نہیں کی، اور بہت کو میں نے چھڑایا ہے. لیکن یہ جو وہ لوگ جنہوں نے نہ جیل دیکھی، ذرا توجہ سے سنی، جنہوں نے نہ جیل دیکھی، نہ پرچہ دیکھا، نہ تکلیف دیکھی، آج جناب علی خان نمبر 2 بننے کی کوشش کریں، یہ قابل قبول. کون ہے ان میں؟ یہ بہت سارے ہیں، لیکن اب چھوڑیں جی. وہ پارٹی کے اختلافات اب ہم نے ختم کر دیے ہیں. آپ نے تو ہر کسی کے بارے میں بات کر لی ہے، تو پھر لڑائی تو ہوگی نا. پھر تو یہ ایسی بات کریں گے. آپ نے مثلاً کس کے بارے میں نے بات کی ہے؟ مطلب آپ نے شعیب شاہین کے بارے میں بھی بیان دیا تھا، آپ نے رؤوف حسن کے بارے میں بھی بیان دیا. وہ بھی زیادہ پرانا تو نہیں ہے آئی تھنک. نہیں، 6 مہینے قبل کے بیانات. حامد خان کے بارے میں بھی دیا تھے. اور کس کے بارے میں بیان دیا؟ اگر آپ نے ہوم ورک میرے بارے میں کیا ہو تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں نے بیان جواب میں دیے ہیں. جواب میں دیے؟ اچھا. پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے، پہلے انہوں نے میرے خلاف انٹرویو دیے، تو یہ میں نے ان کی انٹرویو کے جواب میں جواب دیے ہیں. ایک تنقید جو آپ پہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ پارٹی کے انٹرنل میٹرز جو ہیں وہ آ کے میڈیا پہ کر دیتے ہیں، پھر
آپ کے جو چیئرمین ہیں کبھی ان کو آ کے وضاحتیں دینی پڑتی ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ, تو ان کا خیال ہے کہ وہ ایک بیانیہ, ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں اور آپ سب تباہ کر دیتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ نیریٹو جو ہیں وہ بناتے ہیں, ہم مل کے نیریٹو بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا, جواب میں کوئی رائے دیتے ہوئے میں نے کوئی بات کر دی, وہ پارٹی کا بیانیہ نہ سمجھا جائے, ان کو تکلیف ہے. میں قصداً کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں, وکیل ہوں, ساری زندگی وکالت میں, عدالت میں گزری ہے, کوئی بچہ نہیں ہوں. میں ہر چیز کے پیچھے, اور یہ چیزیں اب زور پکڑ گئی ہے. 9 مئی کے وقت یہ تنقید کدھر تھی, یہ کنونشن جو ہو رہے تھے اس وقت یہ تنقید کدھر تھی. یہ سب لوگ جب اب فارغ ہو کے آ گئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو تختہ مشق تو مجھے بنا دیا ہے. یعنی پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں کو, پارٹی کے اندر جو دوست ہیں ان کو مجھ سے شکایت نہ ہو. خان صاحب کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ چلیں, تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں بادل ناخواستہ کہ جو ایشوز بن جاتی ہے. لیکن میری آئندہ کوشش ہوگی کہ میری وجہ سے جو ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو. ابھی میرے خیال سے یہ اس طرح کے 10 طرح کے بیان جو ہیں وہ الگ الگ قسم کے آ جاتے ہیں پارٹی سے, اسی لیے اب یہ بھی ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی صرف آ کے بیان کر سکیں گے, وہ ایکسکلوسیولی جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہوں گے. پارٹی پالیسی تو کور کمیٹی بیان دے دیتی ہے نا. ہاں نہیں, رؤوف حسن صاحب کو جو ہے وہ یہ نوٹس آیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. نہیں, میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن بہرحال پارٹی پالیسی جو ہے آپ نے تو ان کو سازشی قرار دیا تھا, ابھی یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ اس وقت جب انہوں نے میرے خلاف انٹرویو دیے تھے تو میں نے جواب دیا تھا, جنوری کی بات ہے یہ. ہاں ابھی آپ ہی مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے بیانات پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی آپ ایک پھر نیا مسئلہ پیدا کر کے مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتی ہے, تو اب مجھے رہنے دیں تاکہ میں مزید لوگوں کے ساتھ مخاصمت نہ مولوں, آرام سے چلے. دیکھیں پارٹی کا بیانیہ ہمیں پتہ ہے, ہماری پارٹی کا نیریٹو کیا ہے, خان کیا چاہتا ہے, ہم نے کیا بولنا ہے. باقی جو ہیں یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جن کو بولنے کا ڈنگ آتا ہو, جن کے پاس منطق ہو اور دلیل ہو. اس شخص کے بولنے کا انداز خود ہی بیانیہ بن جاتا ہے. آپ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ میں تو خان کو جواب دے ہوں, تو ہوں نا, صرف خان کو جواب دیں. بالکل. لیکن مروت صاحب, پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک ہائرارکی ہوتی ہے. یہ بھی جو باقی آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی خان صاحب نے ہی اپوائنٹ کیا ہوا ہے نا, کوئی چیئرمین ہے, کوئی جنرل سیکرٹری ہے, کوئی سب ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جواب دیں, تو آپ ہائرارکی نہیں فالو کریں گے. کون سی ہائرارکی؟ کوئی چیئرمین ہے, کوئی جنرل سیکرٹری ہے, کوئی کیا ہے, تو وہ سب بھی تو خان نہیں لگائے ہوئے نا. ہائرارکی ہے ہی نہیں. پھر فی الحال تو ہمیں حکومت نے بے نام اور بے پارٹی کیا ہوا ہے. ہم سنی اتحاد کونسل میں, پی ٹی آئی تو ابھی تک ہمیں نشان ہی نہیں دیا ہے, نہ ہماری پارٹی. تو آپ نے کہا کہ وہ بھی جواب دیں خان کو, تو سب اسی طرح اگر صرف خان کو ہی جواب دیں تو کوئی پارٹی کا اسٹرکچر ہی نہیں ہے, زیرو ہی ہو جائے گا نا پارٹی کا اسٹرکچر. تو گزارش یہ ہے, میں معاملات میں بنیادی طور پر میں خان کے لیے کام کر رہا ہوں, میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. ہاں خوش تو نہیں, لیکن ایک اور اگر کسی کو قبول ہوں تو ہوں, اور اگر کسی کو قبول نہیں ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ وہ میرے کوئی ٹارگیٹس ہی نہیں ہے, ایمبیشنز ہی نہیں ہے. میں مطلب یہ خان نہ ہو, خدا کی قسم ایک دن ان کے ساتھ نہ گزاروں, سمجھ گئے؟ صحیح. میں خان کی وجہ سے ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. باقی جو ہے نا, کوئی مجھ پہ اتھارٹی نہ جتائے. خان جو حکم کرے گا, خان کہے گا. دیکھیں چیئرمین ہے نا گور, وہ میرا دوست بھی ہے, وہ سمجھتا ہے جو انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے میں مانتا ہوں. تو باقی میں بس باقی جو کوئی کچھ بھی کہتا ہے, میں خود مطلب گور کے علاوہ باقی کوئی مجھ سے سینئر ہے ہی نہیں جو مجھ پہ کوئی اپنی ایریار کی جتائے. یعنی میں تمام کام کرتا ہوں پارٹی کے لیے, لیکن لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی مجھ پہ ویسی کوئی مطلب باسی ہونا چاہتا ہے, آئی ایم ناٹ دا ٹائپ آف اے مین.